کہ ہم کون ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ملک کے آئین میں ہماری کیا حیثیت ہے، کیا گنجائش ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 2000 اگر دے رہے ہیں تو شکر کرو، ورنہ تم سے چھین کر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر میں یہی قیمت ہے جو ملک کے اندر قیمت ہے۔ بسم اللہ کریں، کشمیر جہاں کھڑا ہے وہیں پر ہمیں بھی لائیں، ہم بھی 14,000 دینے کے لیے تیار ہیں۔ کشمیر اپنا آئین رکھتا ہے، کشمیر اپنا جھنڈا رکھتا ہے، کشمیر اپنا سپریم کورٹ رکھتا ہے۔ لائیں، بسم اللہ کریں، ہمیں بھی اپنا جھنڈا دیں، ہمیں بھی اپنا آئین دیں، سپریم کورٹ ہماری بنی، تمام معاملات ہم چلائیں، 14,000 دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہ پاکستان نے، ریاست نے، حکومت نے ہمیں کیا دیا؟ ان 76 سالوں میں ہم نے اپنے آپ کو مکمل پاکستانی سمجھا، مکمل، کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے۔ ملک کے سرحدوں کی حفاظت ہو، ہم نے تمام صوبوں سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ آج بھی ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا تناسب نکالا جائے تو آبادی کے تناسب سے گلگت بلتستان کا سب سے زیادہ حصہ ہے، 72,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر۔ ایک علاقہ پاکستان کے نقشے میں بڑھایا، اس پاکستان کو چین جیسا دوست ہم نے دیا، سوائے توہین کے، مسخرے کے، مذاق کے۔ مجھے اب بھی تکلیف دیتا ہے وہ جملہ، میاں صاحب ایک مرتبہ آئے تھے، مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے، آئینی حیثیت کی بات کی تو میاں صاحب کا جواب یہ تھا، اس سے بڑھ کر اور کیا حیثیت چاہتے ہو کہ میں تم سے مل رہا ہوں، تم مجھ سے مل رہے ہو، اس سے بھی بڑھ کر کوئی حیثیت؟ کتنا افسوس ہے۔ کیوں اس محب وطن، اس وطن کے لیے قربانی دینے والوں، اس سبز ہلالی پرچم کو اپنے سینے پر سجانے والوں، اپنے قبرستانوں میں سبز ہلالی پرچم کو اونچا رکھنے والوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، کچھ دن پہلے ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ کہا گیا وہ تحریر دکھائی جائے، وہ معاہدہ دکھایا جائے۔ کیوں جاتے ہو معاہدے کی طرف؟ کیوں ٹٹولتے ہو دستاویزات کو؟ کیوں نہیں سوچتے کہ اکتوبر 2023 کے اندر یہاں گندم کی قیمت کیا تھی؟ کس بنیاد پر تھی؟ کون سے اصول تھے کہ اکتوبر 2023 تک یہاں گندم کی قیمت 2,000 روپے تھی؟ اس سے بھی بڑھ کر جواز چاہیے، اس سے بھی بڑھ کر ثبوت چاہیے۔ اور یہ کہا، لوگ کہتے ہیں کیا دریا کی بھی، بہتے دریا کی بھی رائلٹی ہوتی ہے؟ تم یہ بتلاؤ، اڑتے جہازوں کی رائلٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جب اڑتے جہازوں کی، پرواز کرتے والے جہازوں کی رائلٹی ملک لیتا ہے تو ہماری زمین پر بہنے والے دریاؤں کی رائلٹی کا بھی حق ہمارا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر ملک کو 57 میگا واٹ بجلی دے رہا ہے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ہم 1 لاکھ میگا واٹ دے سکتے ہیں،
ریجنل گرڈ تم بناتے، نیشنل گرڈ سے تم متصل کرتے، تم اپنے دور حکومت میں کم سے کم یہ یعنی منصوبہ بناتے، اس ملک کے اندر 50,000 میگا واٹ اگر گلگت بلتستان دے سکے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کوئی خیرات نہیں مانگ رہے، چھوڑ دیں، تمہاری مجبوریاں ہیں، سبسڈی کا نام لینا چھوڑ دو، اور یاد رکھو یہاں پر دی جانے والی گندم کی سبسڈی وہ اورنج لائن پر دینے والی سبسڈی نہیں ہے، میٹرو پر دی جانے والی سبسڈی کی طرح نہیں ہے۔ وہاں تم کاٹ سکتے ہو، یہاں پر تم کاٹو گے تم خود کٹ جاؤ گے، اس لیے کہ یہاں جو تمہارا کنیکشن ہے آئین میں گنجائش تو نہ نکال سکے، سبسڈی میں گنجائش پیدا کر کے تم یہ سمجھ جاتے ہو یہ خطہ میرا ہے، ورنہ کیا جواز ہے تمہارے پاس اس خطے کے ہونے کا؟ وہ تو پوری دنیا کے اندر ہے، پناہ گزینوں کو سبسڈی دی جاتی ہے، مہاجر کیمپوں کے اندر لوگ جو موجود ہیں ان کو سبسڈی دی جاتی ہے، آج بھی جو ہے وہ ملک کے اندر مستحق گرانوں کو کارڈ دیا جاتا ہے، صحت کارڈ دیا گیا، ان کو علاج معالجے کی سہولت دی جا رہی ہے، ان کو بجلی کم ترین نرخوں پہ دی جا رہی ہے۔ کوئی احسان نہیں ہے کہ مستحق گرانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دی جائے، نہیں، جب تک آئین کے زمرے میں نہیں لاتے ہو گندم تمہیں دینی پڑے گی، اور وہ ابھی 2,000 روپے پر۔ ہم ابھی تک روڈوں پر نہیں آئے، ہم نے احتجاج کی کوئی کال نہیں دی، ہم موقع دے رہے ہیں صوبائی حکومت کو، اداروں کو کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اس خطے کے اندر احساس محرومی کو مزید بڑھاوا نہ دیا جائے، اور جو ایک تعلق ہے یہ سبسڈی ہے جو تمہیں احساس دلاتا ہے کہ اس ملک کے اندر، اس خطے کے اندر ہمارا انتظام ہے، ہمارا عمل دخل ہے، وگرنہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا اگر فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی جاتی اور اپنی ہٹ درمی باقی رکھی جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز پورے گلگت بلتستان کے تمام مسالک، تمام مذاہب مل کر ایک فیصلہ کریں گے۔